بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جس کے چیئرمین نور عالم کو بھی مقرر کیا گیا ہوا ہے، انہوں نے نیب کے چیئرمین کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا، اور نیب کے چیئرمین کو پیش کرنے سے پہلے ایک طیبہ گول یا کچھ ایسا نام تھا، اس خاتون کو باہر نکالا اور اس نے الزامات عائد کیے، اس سے بہت کچھ کہلوایا گیا، اس نے کوئی ریکارڈنگ بھی آواز کہا جی میرے پاس ہے۔ جو بلیک میل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ سارے اس نے ظاہر کیے، اور چیئرمین نیب اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین نیب جو ہے وہ چونکہ ان لوگوں کے کیسز جو کہ آج حکومت میں ہیں، ان کے کیسز پرسو کر رہے تھے، میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس سے جن جن لوگوں کو تکلیف تھی آج وہ اقتدار میں اختیار میں ہیں، اور وہ لازماً چاہتے تھے کہ اس آدمی کو بلا کے ذلیل کیا جائے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیسز تو چلے ہی نہیں۔ یہ کرپٹ مافیا اتنی انفلوئنشل ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ عام حالات میں ان کے خلاف کچھ کیا نہیں جا سکتا، لہذا نیب کا چیئرمین تو ان کے خلاف ناکام ہوا، لیکن ان لوگوں کو اتنا بھی طبیعت پہ ناگوار گزرا، جو ان کو تکلیف بھی تھوڑی بہت اٹھانی پڑی عدالتوں کے لیے یا تحقیقات کے لیے آنا جانا پڑا، تو اس سے بھی وہ بھی ان کی طبیعت پہ انتہائی ناگوار گزرا، جس کی وجہ سے وہ چیئرمین نیب کو بھی ایک سبق سکھانا چاہتے تھے۔ لہذا نور عالم کو انہوں نے کام دیا ہوگا۔ نور عالم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ٹرن کورٹ ہے جو کہ عمران خان کو چھوڑ کے دھوکہ دے کے ضمیر بیچ کے تو الگ ہوا تھا، اور آج اپنے علاقے میں جا نہیں سک رہا، اپنے کانسٹیٹوئنسی میں جا نہیں سکتا۔ بصورت ایک کام تو اس نے یہ کیا۔ اب دوسرا کام، ثاقب نثار صاحب، جنہوں نے کہ ایک زمانے میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو قوم میں ایک شعور پیدا کیا کہ دیکھیں ملک میں ڈیمز بننی چاہیے، آپ ڈیم بنائیں، اور ڈیم کے لیے فنڈ کا ایک اجرا کیا انہوں نے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ان کے جمع کیے ہوئے پیسے سے تو ڈیم نہیں بنتی۔ آج بھی ان کو جو چندہ وغیرہ ملا، لوگوں نے دیا، وہ تقریباً 9-9.5 ارب روپیہ تھا، اور ڈیم جو ہے وہ غالباً 1200 ارب روپے میں بننی تھی۔ لیکن ایک مہم چلانے سے انہوں نے قوم کی یہ خدمت کی کہ قوم کے اندر ایک شعور پیدا کر دیا، جس سے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں ڈیمز بنانی ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانی بھی اگر دینی پڑے، پیسہ جمع کرنا پڑے، یا اور کسی جگہ پہ کٹوتی کر کے ترقیاتی کاموں کو چھوڑ کے یہ کام کرنا پڑے، تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو پانی کے ذخیرے بھی چاہیے، آپ کو بجلی بھی چاہیے، اور سستی بجلی، صاف ستھری بجلی جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ملتی ہے، پن بجلی کے طور پہ۔ لہٰذا اس شخص نے، میں سمجھتا ہوں، قوم کی ایک خدمت کی، اور بارہا اس نے بتایا کہ وہ فنڈ جو ہے وہ میرے پاس نہیں، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، وہ کنٹرول اس کا سپریم کورٹ کے پاس ہے جو کہ چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کا، اور فنڈ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں۔ اب یہ حکومت چاہے تو وہاں سے کنفرم کر سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ثاقب نثار نے ان کے کیسز وغیرہ سنے تھے، تو اب ضرورت بڑی ہے کہ اس کو بھی ذلیل کرنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ نور عالم کو لگایا اس کام پہ کہ وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہو اور بتائے کہ جناب وہ فنڈ جو اس نے جمع کیے تھے وہ کہاں پہ ہیں، کدھر گئے۔ حالانکہ یہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آئینی ذمہ داریوں کے اندر، اس کی حدود میں نہیں آتا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آڈٹ کی جو آبجیکشنز ہیں اس کی بنیاد پہ اپنے کیسز دیکھنے ہیں، یا اگر چیک کرنا ہو تو چائنا سے جو بہت مہنگی بجلی کے پروجیکٹس لگائے گئے ہیں،
جو چائنا کو بے پناہ سہولتیں دے کے آپ نے لگوائے ہیں کہ ان کو ٹیکس بھی معاف ہیں، ان کو ڈیوٹیز بھی معاف ہیں، اکوپمنٹ ڈیوٹی فری آ رہا ہے، اور پھر بجلی مہنگی، امپورٹڈ آپ کا فیول ہے، تو اس پہ تحقیق کریں کہ کون کک بیک کھا گیا۔ پی ایم ایل این کے دور میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوئے، میٹرو بس کا ہوا نہیں، وہ نہیں، جو اسٹیٹ بینک میں پیسہ پڑا ہے اس شخص کو بلا کے تو اس کو تذلیل کرنی۔ سو یہ تو ان کا کام، ان کی کرتوت، اور یہ صرف اور صرف اپنی کرپشن چھپانی اور جس شخص نے ان کی کرپشن کو اجاگر کیا ان کے خلاف ایکشن کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیے، دوسری طرف ان کے سیاسی بیانات اور ان کے کام دیکھ لیں۔ زرداری صاحب وہ سٹیٹمنٹ ایشو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے اس کو قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، یہ ملک کے قانون کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ ملک میں بغاوت پھیلانا چاہتا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف حالات کیا ہیں کہ بلاول اور مراد علی شاہ یہ لاڑکانہ جاتے ہیں، جو ان کا گڑھ ہے جہاں پہ بھٹو زندہ ہے ابھی تک، لاڑکانہ جاتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں، لوگ ان کو ذلیل کر کے بھگا دیتے ہیں وہاں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ خبردار، یہ جان بچا کے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ انہوں کا لاڑکانہ بہہ گیا، لوگوں کے گھر بہہ گئے، اور اب جب ہم اپنا سمیٹ بیٹھے ہیں تو آپ آ گئے ہو۔ لاڑکانہ وہی جگہ ہے جہاں ہسپتالوں میں کتے کے کاٹے کی بھی کوئی ویکسین نہیں موجود، کچھ نہیں۔ ویسے تو سارے سندھ کا یہی برا حال ہے، سارا سندھ بہہ گیا، لیکن لاڑکانہ جو کہ ان کا گڑھ، جہاں یہ جایا کرتے تھے بڑے فخر سے، اور بھٹو زندہ ہے، بھٹو کے نعرے لگا کرتے تھے، وہاں سے ذلت اٹھا کے بھاگے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کو تکلیف دے رہی۔ اب ان کو عمران خان سے تکلیف کیا تھی؟ تکلیف ان سب کو یہی ہے، اور ایک ہی ہے، پولیس والے کو بھی، یہ باقی کے جو ادارے ہیں آپ کے، بیوروکریٹس ہوں یا تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے وغیرہ، یا یہ پولیٹیکل لیڈر جو آج حکومت میں ہیں، تکلیف سب کو ایک تھی۔ جرنلسٹ لے لیں، ان کو بھی، یعنی ہمارے جو آؤٹ لیٹ ہیں یہ میڈیا کے، ان کو بھی یہی پرابلم تھی۔ اور کیا پرابلم تھی کہ جناب یہ کون آ گیا عمران خان جو کہ کرپشن کے خلاف مہم چلانا چاہتا ہے؟ کرپشن تو ہماری نس نس میں سمائی ہوئی ہے۔ آؤٹ لیٹ جو پولیٹیکل، یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں، ان کو دھڑا دھڑ پیسہ دیا جاتا تھا، گورنمنٹ اپنے فنڈز میں سے دیتی تھی، اشتہار بے جا قسم کے دیے جا رہے ہیں، وہ کم پیسہ کما رہے تھے۔ عمران خان آیا تو پیسہ بند۔ جرنلسٹ کیوں خلاف تھے؟ ان کے ہاں پیسے کی ریل پیل تھی، کمایا جرنلسٹ نے بہت، ہر دورے پہ بے شمار لوگ جاتے تھے ساتھ، اور ٹی اے ڈی اے بھی وصول کرتے تھے، حکومت کا پیسہ بھی کھاتے تھے، باہر ٹھہرتے بھی حکومت کے خرچوں پہ، عیاشیاں لگی ہوئی تھی لوگوں کی۔ یہ تکلیف تھی جو پہنچ رہی تھی، اور ہر طرف سے ایک آدمی جو جہاد کر رہا تھا کرپشن کے خلاف، اس کے خلاف یہ سب گولہ باری کرتے رہے۔ اب اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ حکومت اور ان لوگوں کے ساتھ یہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ شہباز شریف اب گئے قطر، تو ان کے ساتھ بہت بڑے ہجوم گیا ان کے ساتھ۔ وہ ہجوم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ شاید پوری کیبنٹ ہی ہے ساتھ، اور بھی لوگ ہیں بہت، کوئی جرنلسٹ ہیں، کچھ اور لوگ۔ جس ملک کے مالی حالات اتنے خراب ہوں، اور آپ پیسے کے لیے ترس رہے ہوں، اور قطر بھی آپ گئے ہیں پیسے ہی مانگنے کے لیے، وہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے 2 لوگوں کو بھیج رہے ہیں، آپ اٹھا کے ایک چنگڑ خانہ لے گئے ہیں وہاں پہ۔ بے رحم ہیں یہ ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سوائے بے حس اور بے رحم انسان کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خبریں آ رہی ہیں، وہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی کنفرمیشن ہو جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اسی طرح کا کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن لے کے تو
ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب کینیڈا گئے ہوئے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوں گے، لوگ بال بچہ بھی لے کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، سنا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کئی لوگ تو میٹنگ شیٹنگ وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے، وہ باہر پھرتے پھراتے رہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ آج انتہائی برے حال میں ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام ہیں جو ویسے تو کہنے کو عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بصورت یہ حکومت قائم دائم رہنے سے یہی نظر آتا ہے کہ اس حکومت کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اس حکومت کے خلاف تو کوئی کیمپین نہیں چلی۔ تو شاید ہمیں بھی بے حسی کا دورہ ہمیں بھی دورہ پڑا ہوا بے حسی کا، کہ ہم اٹھ کے ان لوگوں کو ان کا چہرہ نہیں دکھاتے، ان کا آئینہ نہیں دکھاتے۔ تو بدقسمتی سے یہ ملک بدحالی کا شکار ہے، اور یہی لوٹ مار تھی جو سب کو پرابلم تھی۔ عمران خان کو نکالا اور لوٹ مار بھی ہو گئی۔ آپ نے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ ان کی خواہشات کے مطابق بنانے تھے، وہ بھی بن گئے، سو باہر سے بھی تحفظ ہو گیا۔ امریکہ آپ کے خلاف بات کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی ہم انہی کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے۔ تو بس اللہ خیر صلاح، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی تکلیف دہ پریشان کن صورتحال ہے۔ اس کا کیا ہوگا پاکستان کے عوام ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔